بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ایک اور دلیل جو ہماری پاس ہے قربانی کے بارے میں، اور یہ ہے جو بعض لوگ ہمارے مقابلے میں بھی پیش کرتے ہیں۔ برائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ان اول ما نبدأ به فی یومنا هذا ان نصلی۔ برائے بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے دن میں سب سے پہلے تو نماز پڑھنی چاہیے، پھر واپس آ کر قربانی کرنی چاہیے۔ ثم نرجع فننحر من فعله فقد اصاب سنتنا۔ جس نے یہ کام کیا تو ہماری سنت پر عمل کیا اور سنت تک گیا۔ ومن ذبح قبل فانما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء۔ اس کے بارے میں آپ سوچ کرو، یہ کہتے ہیں جس نے نماز سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کر دیا تو یہ ایسا گوشت ہے جسے اس نے اپنی گھر والوں کے لیے جلدی تیار کر لیا، یہ قربانی بالکل نہیں ہے۔ تو قربانی کب کرنی چاہیے؟ نماز سے پہلے یا بعد میں کرنی چاہیے۔ اور جس نے نماز کے بعد ذبح کیا تو اس کی قربانی مکمل، اور اس نے مسلمانوں کے طریقے کے مطابق عمل کیا۔ مسلمانوں کا طریقہ کیا ہے؟ نماز کے بعد قربانی کرنا، عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد قربانی کرنا۔ اب دیکھیں اصحاب سنتنا لفظ آیا ہے تو وہاں بھی کہتے ہیں دیکھو سنت کیا لفظ آیا ہے۔ تو جب نہ ملی نہ عالم اور بنیں گا پھر میں اجتہاد مجتہد اعظم تو کریں گا ایسا اجتہاد تمہارے سامنے۔ دیکھو یہاں پر قد اصحاب سنت سے مراد طریقہ ہے، باقی قربانی کیا ہے؟ واجب ہے۔ اس پر قرینہ حدیث مبارک کی آخری جملہ ہے، من ذبح بعد الصلاۃ ثم نسکہ واصحاب سنت المسلمین۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے نماز کی بات کیا اس نے ہمارے طریقے پر عمل کیا، کیونکہ رسول اللہ نے کبھی بھی نماز سے پہلے یہ کام نہیں کیا، قربانی نماز سے پہلے کبھی نہیں کیا۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں اس طریقے نے ہماری سنت کی تابعداری کی کہ ہم نماز کے بعد قربانی کرتے، باقی جس نے پہلے کیا اور صاحب نصاب تھا بعد میں بھی کریں گے۔ چھوڑنا نہیں ہے، قربانی واجب، میں کہتا ہوں واجب ہے کوئی، اور ہم اس کے دلائل بھی توڑ دی، ہم نے ان کے دلائل بھی توڑ دی، لیکن یہاں جو سنت آیا ہے، سنت کا معنی کیا ہے؟ طریقہ، اور سنت مراد نہیں ہے جو قربانی کے وجوب کے مقابلے میں ہے، اور سنت یہاں مراد نہیں ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال اصحاب رسول اللہ، اصحاب رسول نے فرمایا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ اضحیہ کیا چیز ہے، یہ کون سا چیز ہے؟ قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ تو یہ نہیں بتایا اس ابراہیم علیہ السلام کی بعد بہت سی علماء انبیاء کرام نے بھی قربانی کی۔ اگر یہ قربانی سنت اس کی مراد وہ سنت ہوتی جو حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹی نے کیا، وہ قربانی واجب نہیں ہے ہر کسی پر، اس نے بھی قربانی کیا تھا۔ لیکن یہاں جو ہم کرتی ہیں عید کے پہلے دن پر، یہ کیا چیز ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قالوا فما لنا فيها یا رسول اللہ، ہماری بھی کیا ہے اس میں؟ تو رسول اللہ نے اس کے فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملیں گی، ہر بال کے بدلے میں۔ آپ شمار کرو بکری پہ کتنے بال ہوتے، شمار سے باہر ہے، لیکن اگر کسی نے گائے کو قربان کر دیا تو بہت زیادہ، لیکن یہ ہمارے پتان جو ہے اگر ان کو پتہ چل گیا کہ چیز ساری بالوں میں ہے، جو پر نہیں ہے، تو یہ کبھی اس کے بچے صرف بکری قربانی کریں گے، بکری پر زیادہ بال ہوتے ہیں، اور پھر بکری سے زیادہ دمبا اور دمبے پہ زیادہ بال ہوتے ہیں۔ دمبا دمبی جانتے ہیں دمبا دمبی گڑا بھی تو اس پر زیادہ بال ہوتی ہے۔ تو پھر یہ کبھی بھی اس کو گائے یا مینڈا، بیل، بینسا، بینس، اونٹ اس سے کبھی قربانی نہیں کریں گی۔ سارے انسان کے بچے جو جاتے ہیں کسی
نیکی کے پیچھے جاتے ہو، واجب اور سنت کے پیچھے نہیں جاتے. مجھے معلوم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پھر سوال کیا، یا رسول اللہ اون کے بدلے میں کیا ملیں گے؟ فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملیں گی. حافظ ابن حجر عسقلانی الشافعی رحمہ اللہ وفات 852 ہجری. اس کو یاد کر، جہاں بھی آیا ہے حدیث صحیح ہے، ضعیف پہ کس نے کہا ہے؟ ہم حافظ ابن حجر عسقلانی کا بڑا حافظ. تو ہم یہ وہابیوں سے بھی پوچھنا چاہتے ہیں، خبیثوں، یہ 8% کی انسان ایک اسماء الرجال والی، اس کے پیچھے جاتے ہیں کہ اس نے حدیث کو صحیح ضعیف کہا. امام اعظم نے بھی حدیث صحیح ضعیف کہا. افسوس ہے ان کے حال پر. باقی ابن حجر عسقلانی ہمارے لیے قابل قدر اور قابل احترام، کیونکہ شافعی ہے، وہابی نہیں ہے. والمراد بالسنة هنا في الحديثين مع الطريقة لا السنة بالاصطلاح التي تقابل الوجوب. ابن حجر عسقلانی فرماتے ان دونوں حدیث، اس حدیث برائے ابن عازب اور اس سے پہلے والے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ موقوف حدیث میں سنت سے مراد محض طریقہ ہے، سنت اصطلاحی نہیں ہے، وجوب کے مقابلے میں ہے. کہ قربانی کیا ہے؟ ثابت ہوا واجب ہے. ابن حجر عسقلانی کو خود کا ابن عمر موقوفاً روایت بیان کرتے یا کوئی برائے ابن عازب مرفوعاً روایت بیان کرتے. اس میں سنت سے مراد کیا ہے؟ طریقہ کو کہتے ہیں سنت. نمبر 3 بحث جو ہے قربانی کی جانور، کتنی جانور سے قربانی کرنا ہوگی تو ہم کل بیان کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.